شکریہ. خواجہ سعد رفیق صاحب. خواجہ سعد رفیق صاحب. کر دیں گا پورا, فکر نہ کریں, بالکل فکر نہ کریں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, میں ایک بار پھر آپ کا اور اس معزز ایوان کا شکر گزار ہوں کہ بے پناہ دباؤ کے باوجود آپ نے مجھے اس ایوان میں N131 کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. جناب اسپیکر, جب آدمی جیل میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت ہوتا ہے. عام حالات میں ہم جتنے لوگ ہیں پولیٹیکل, ہمارے پاس کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا. سیاسی مسائل, عوامی مسائل. تو وہ ایک ہے نا جی, ایک مصرع کے گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. مجھے جناب اسپیکر 12 سال کے بعد بریک ملی ہے جیل کی, تو میں اس بریک کو انڈیڈ انجوائے کر رہا ہوں. سوتا بھی ہوں, کھانا بھی ٹائم پہ کھاتا ہوں, نماز بھی ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں, ورنہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا. تو میں شکر گزار ہوں ان عناصر کا جن کی مہربانی سے میں اور میرا بھائی جیل میں ہیں, کیونکہ سلمان صاحب 30 سال بعد جیل گئے ہیں اور میں 12 سال بعد گیا ہوں. مجھے بات کرنے دیں, میں آپ کے خلاف بات نہیں کر رہا. آپ پلیز, ہم نے آج ایک ڈیسیجن لی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی بولے گا کوئی اس کے اندر انٹرپشن نہیں کرے گا. پلیز نو انٹرپشن. سو جناب اسپیکر, جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ایک سیاسی کارکن جس کی اپنی سیاسی جدوجہد کی عمر 4 دہائیوں پہ محیط ہے, ایک اور انداز میں ساری سچویشن کو دیکھ سکتا ہے, کیونکہ سوچنے کے لیے بڑا وقت ہے. تو بطور ایک پولیٹیکل کامریڈ کے اگر میں پارٹی افیلیشن سے کچھ دیر کے لیے اوپر ہو کر بات کرنا چاہوں تو میں پریشان ہوں. اپنے لیے پریشان نہیں ہوں. میں نے نیب والوں کو کہا ہے کہ ریفرنس ضرور بناؤ, کیونکہ جتنا آپ نے اور آپ کے سرپرستوں نے ہمیں بدنام کیا ہے, اب ضروری ہے کہ ریفرنس بنے تاکہ کورٹ آف لاء میں اس کا فیصلہ ہو کہ ہم نے کچھ غلط کیا تھا یا کچھ غلط نہیں کیا. پر جو آج کی بات ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, وہ ہے پارلیمانی اپوزیشن کا, متحدہ اپوزیشن کا قیام. گزارش یہ ہے کہ میں بھی اس کا حصہ ہوں, اس میٹنگ میں بھی بیٹھا تھا, جو باتیں ہوئی ہیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں. تو یہ کیا پارلیمانی روایت نہیں ہے؟ کیا پہلی بار اپوزیشن متحد ہوئی ہے؟ اس ایوان میں ہم اپنی اپنی جماعت کے کلر اور بینر کے نیچے بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف ہارڈ ٹاک بھی کرتے ہیں. جب امیچیور ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا, ایک کو 100 سے ضرب دیتے ہیں. یہ باری باری ہم سب نے کیا ہے, ہم نے بھی کیا ہے, ہمارے ساتھ والوں نے بھی کیا, اب آپ کر رہے ہیں. آنا آپ نے بھی وہیں ہے جہاں ہم کھڑے ہو گئے ہیں, 2 پارٹیز آ کے. ٹائم زیادہ نہیں آپ کو لگے گا, چند مہینوں کی بات ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میری استدعا یہ ہے کہ اپوزیشن کے اتحاد کو آپ اپنے لیے خطرہ نہ سمجھیں, یہ آپ کے لیے نیک فعل ہے. یہ اپوزیشن ایک میچیورڈ اپوزیشن ہے, اور ایوان کی اس طرف جو جماعتیں بیٹھی ہیں انہوں نے برسوں کے تجربات سے غلطیاں بھی بہت کی ہیں, سیکھا بھی بہت ہے, لرن بہت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ روز ہمیں گالیاں نکالتے ہیں اوپر سے نیچے تک, لیکن ہم پریزا ہی بولنے دیں. اب سنیں, میں بڑے لائٹ موڈ میں بات کروں گا. اچھا نہیں, آپ نہیں نکالتے, آپ تو آپ کا وہ میٹل نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں, بعض ہمارے ساتھی سخت بات کرتے ہیں, ایک بار بھی نہیں سوچا کہ حکومت گرنی چاہیے, حکومت چلی جانی چاہیے. حالانکہ ہم آپ کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے, پر اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کو گرانے کی طرف چل پڑیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کو گراتے گراتے نظام کو نہ گرا دیں. یہ ہم کبھی نہیں چاہتے. ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے, آرگیو کرتے رہیں گے, جھگڑا کرنا پڑا چھوٹا موٹا جھگڑا بھی کریں گے, مگر ہم نہیں چاہتے کہ آپ گریں. ہم چاہتے ہیں جو آپ نے چاند اور تارے توڑ کر لانے کے وعدے کیے تھے, آپ اس کا 10% ہی پورا کریں, پر کر دیں. میں آپ جناب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے یہ ایک بڑی موو ہے. اس کا جمہوری نظام کو اور جمہوریت کو اور اس ملک کے عوام کو فائدہ ہوگا. ہم اپنا جمہوری, آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے حکومت وقت کو آئینہ دکھاتے رہیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 73 کے آئین کے بعد ایک نہایت مقدس دستاویز ہے,
پی 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 اور پی ایم ایل این کو اسے پی ٹی آئی کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو آفر کرنا چاہیے تاکہ اگر اس میں کوئی امپروومنٹ کرنی ہے, اس کو حالات حاضرہ کے مطابق ڈھالنا ہے تو اس پہ ہم آگے بڑھیں. اور ایک نیشنل ایجنڈا, قومی پولیٹیکل نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یہ وہ لائنز ہیں جن کو کوئی ہم میں سے کراس نہیں کرے گا, یہ کرنے کا کام ہے, یہ کرنے کا کام نہیں ہے, طریقہ اپنا اپنا ہو. لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اگر میرے دوست ذرا مجھے سن لیں تھوڑی دیر, برانڈیڈ ہے وہ اسی کام پر لگے ہیں اور ٹویٹ سے لے کے ٹی وی ٹاک شو اور سٹیٹمنٹ تک گالیاں دی جا رہی ہیں, چوروں کا ٹولہ, ٹھگوں کا ٹولہ, جو کچھ آپ نے کہا آپ کے منہ میں آیا آپ نے کہا. میں آپ سے یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الزامات نئے نہیں ہیں, اور یہ جو نیب ہے, جو بنیادی طور پہ عیب ہے, اور یہ عیب دور نہیں ہوگا, اور اگر آپ دور نہیں کریں گے تو بھائی جان آپ نے بھی بھگتنا ہے, اللہ کرے آپ نہ بھگتیں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس ملک میں یہ 71 سال کی تاریخ ہے, یہاں پہ خان عبد الولی خان کو غدار قرار دیا گیا, وہ ایک عظیم محب وطن تھے. یا اکبر بھگتی کو غدار قرار دیا گیا, انہیں بڑھاپے میں مار دیا گیا, وہ ایک محب وطن تھے. اس ملک میں جس نے جی ایم سید, جنہوں نے سندھ اسمبلی میں پاکستان بنانے کی قرارداد پاس کی تھی, ان پر غداری کی مہر لگا دی گئی, بڑھاپے تک ان پر یہی مہر لگی رہی. مجھے یہ بتائیے یہ غدار بناتا کون ہے؟ جو اس ملک میں جمہوریت مانگتا ہے, جو اس ملک میں آئین مانگتا ہے, جو قانون کی عملداری مانگتا ہے, یا چور قرار پاتا ہے, یا غدار قرار پاتا ہے, یا گولیوں کا نشانہ بنتا ہے, یا پھانسی پہ جھولتا ہے, یا جلا وطن ہوتا ہے. اور اب ایک نئی ٹرم آ گئی ہے پرویز مشرف کے پوتر دور کی کہ جی انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا. خود لٹیرا باہر بیٹھا ہے, میں اس کے خلاف اس سے زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا, خود بیمار ہے بیچارہ. لیکن گزارش یہ ہے کہ کچھ ہم تھوڑا خیال کریں. اگر تو یہ سوورن ہے پارلیمنٹ, جو کہ میرے خیال میں برا نہ مانیے گا, ابھی تک سوورن نہیں ہے. اگر اسے سوورن پارلیمنٹ بنانا ہے تو یہ تان و تشنی اور یہ دھکم پیل کا سلسلہ اگر ختم نہیں کر سکتے, تو بند نہیں کر سکتے, تو اس کو گھٹائیں اور ریئل ایشوز پر آئیں. کیا پاکستان میں غربت ہم نے مل کے ختم کر لی ہے؟ کیا جہالت پہ قابو پا لیا ہے؟ کیا فورن جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے؟ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ ختم ہو چکی ہے؟ کیا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے؟ کیا پاکستان کے ادارے ہم نے چلا لیے ہیں؟ ایک صوبے میں اب آپ 5 سال حکومت کر کے آئے ہیں, اب آپ اتنے بھی نئے نہیں ہیں, اور اب 5.5 سال کی آپ کی حکمرانی بھی ہو گئی ہے. سو میری استدعا یہ ہے کہ حکومت سنجیدگی اختیار کرے. ایک ہی مشورہ ہے, سنجیدگی اختیار کیجئے. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, پہلی حکومت ہے. آپ کے اپنے الائز وہ روز باتیں کر رہے ہیں. ابھی کل ہم نے پی ایم ایل کیو کی گفتگو سنی, اس سے پہلے اختر مینگل صاحب کی گفتگو سنی. تو ہماری استدعا یہ ہے, وہ نا اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ. مجھے آخر میں صرف یہ گزارش کرنی ہے, یہاں کہا گیا زرداری صاحب کے خلاف باتیں, غلط بات کی گئی تھی, گھسیٹنے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک بار میں نے غلطی سے مشرف صاحب کے خلاف, میں ان کے خلاف لڑا ہوں, میں نے انہیں کہا کہ مرد کا بچہ, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, میں نے ٹی وی پہ کہا کہ میں نے یہ میرے منہ سے سلپ آف ٹنگ تھا, ہو جاتا ہے, نہیں کرنا چاہیے. آپ شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو فرماتے رہے ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے, چودھری صاحبان کے بارے میں فرماتے رہے ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن آپ کی بھی سیاسی ضرورت ہے, سیاست میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. غلطیاں بھی کی ہیں, کچھ سچ بھی کہا ہے, بہت سا سچ ہم لوگوں نے نہیں بھی کہا, ہم سارے اس کا حصہ ہیں. تو یہ تانا بازی بند کیجئے, ملک لرز رہا ہے آپ کے ہاتھوں میں, برا نہ مانیے گا. آپ سے اکانومی, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بدترین اکانومی ملی ہے, ہو سکتا ہے. کس نے مشورہ دیا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے نواز شریف کو ان نیچرل طریقے سے نکالا کہ نکال دو؟ پہلے یوسف رضا گیلانی کو نکال دیا, پھر نواز شریف کو نکال دیا. یہ کوئی طریقہ ہے وزراء اعظم کو نکال دیا جائے؟ کہیں فل سٹاپ لگنا ہے یا نہیں لگنا؟ ہم آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے فل سٹاپ لگانا ہے, آئیں مل کر اس پہ بات کریں, آئیں مل کر بیٹھ کر اس پر بات کریں. اور یہ جو ہر وقت کی دھکم پیل ہے, آخری بات, آپ کے پاس دوست آپ کے دوست نہیں ہیں, آپ کے پاس وزراء, ہمارے بھی بعض ساتھی یہ کام کرتے تھے, ہمارے بھی بعض ساتھی یہ کام کرتے تھے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آنیسٹ رہوں. آپ کے بعض ساتھی اور بعض جو آپ کے ساتھی نہیں ہیں, جو آپ کے ٹکٹ پہ ووٹ لے کے آتے ہیں, اپنے پلے کوئی ووٹ نہیں ہے, وہ آپ کی لڑائی کرا رہے ہیں ہمارے ساتھ. جو پہلے زرداری صاحب کے ترجمان تھے, اس سے پہلے پھر مشرف صاحب کے بھی ترجمان بن گئے, اب آپ کے ترجمان ہیں جی, چوئی صاحبان کے بھی ترجمان رہے, اب وہ آپ کی ترجمانی کرتے ہیں. آپ کے ساتھ پرویز خٹک جیسے سینئر ایلیمنٹ بھی موجود ہیں, شاہ محمود قریشی جیسے لوگ بھی موجود ہیں. ان کی بات سن لیں, مہربانی کریں. یہ تان و تشنی آپ کو لے کے کہیں نہیں جائے گی, کیونکہ حکومت الٹیمیٹلی آپ ہی ہیں, فی الحال آپ رول کر رہے ہیں.
اور ادھر جو جماعتیں بیٹھی ہیں یہ 2-2 سال ان کی عمر نہیں ہے, یہ تجربہ کار سیاسی جماعتیں ہیں, ان سے اس طرح ہینڈل آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کے پاس کوئی بڑی میجورٹی بھی نہیں ہے, آپ کو ہم امبیرس بھی نہیں کرنا چاہتے, یہ نہ ہو آپ کو امبیرس کرتے کرتے ڈیموکریسی کو امبیرس کریں. ان باتوں پہ سوچیں. آخری بات اور ختم کر دوں گا, میں جناب وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیتا ہوں جن سے میں بہت ناراض ہوں, کبھی بڑی محبت تھی ان سے, بہت ناراض ہوں, بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, لیکن مشورہ ٹھیک دوں گا کہ وہ اپنے مخلص دوستوں کو بٹھائیں, سول سرچنگ کریں, جہاں ٹھیک ہے, جہاں غلطی کر رہے ہیں سوچیں کیسے ٹھیک کرنا ہے. اب کنٹینر سے واپس آئیے, اب آپ 5 ماہ کی حکومت کر چکے ہیں. بہت جناب پرویز خٹک صاحب.